کوئی ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کرتا ہے، تو کوئی رہائشی سہولیات کو بہتر بنانے میں، تو کوئی عدالتوں میں لوگوں کو اپنا حق دلانے میں، کوئی زراعت کے نظام کو بہتر بنانے میں۔ السلام علیکم، میرا نام باسرہ خورشید ہے اور میرا نام صوفیہ طارق ہے، اور ہم چھٹی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم بچوں کی تعلیم میں معلمات کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے۔ معلم وہ شخص جو خود بھی علم کے نور سے منور ہو اور دوسروں کو بھی منور کر دے۔ ہمارے ملک میں تقریباً ہر علاقے میں ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے تعلیم کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے، ان میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ سماج میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ الگ الگ شعبے جات میں اپنے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ کوئی ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کرتا ہے، تو کوئی عدالتوں میں لوگوں کو اپنا حق دلانے میں اپنا کردار نبھاتا ہے۔ کوئی زراعت کے نظام کو بہتر بنانے میں، تو کوئی رہائشی سہولیات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار نبھاتا ہے۔ اسی طرح ملک کے اسکولوں اور کالجوں میں بھی بے شمار مرد و زن یہاں کی نونہالان قوم کو علم کے نور سے آراستہ کرنے میں مصروف ہے، لیکن یہ سارے افراد تب اپنے شعبہ جات میں بہتری لا سکتے ہیں جب ایک استاد سے انہوں نے خود اچھی طرح واقفیت حاصل کی ہو۔ اگر ان معلم حضرات کی بات کی جائے تو یہ سماج کو سنوارنے اور بہتر بنانے میں اپنا اہم کردار نبھاتے ہیں۔ نونہالان قوم کی اسکولوں اور کالجوں میں علم کے نور کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے مختلف صلاحیتوں سے انہیں آراستہ کرتے ہیں، اپنے ملک اور سماج کو آگے بڑھانے اور ترقی کی راہوں پر لے جانے کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان معلم حضرات میں سے خواتین کی بات کی جائے تو ان کا کردار نہایت ہی اہم اور منفرد ہے۔ خواتین کا یہ طبقہ اپنی بے شمار صلاحیتوں سے لبریز ہے۔ علم کے نور، علم کے نظام کو بہتر اور پراثر بنانے میں معلمات کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک معصوم بچے کو دیکھا جائے تو وہ نیند سے بیدار ہوتے ہی اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے اور اس کی پیار، محبت اور شفقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اب ان معلمات کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان معصوم بچوں کے ساتھ بالکل اسی طرح اسکولوں میں پیش آئیں جس طرح وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، تاکہ ان معصوم بچوں کو علم کے نور کے ساتھ ساتھ ماں کا پیار بھی حاصل ہو جائے اور وہ دل لگا کر خوشی خوشی علم کے راستے میں نئی نئی منزلوں تک پہنچے۔ کیونکہ یہ معلومات ایک بچے کی نفسیات کی ماہر ہوتی ہے، ان میں شفقت مادری کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کے احساسات مرد سے زیادہ ہوتی ہیں۔ معلمہ ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جو اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بہن بھی جو اپنے بھائی کی رفیق اور شفیق ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی ہر ادا پر فدا ہوتی ہے، اس کی ہر دم کی ساتھی، ہر خوشی میں اس کا ساتھ نبھانے والی، اور ماں بھی جو ممتا کی تمام صلاحیتوں سے لبریز ہو کر اپنے بچے کے لیے خود کی خوشیاں قربان کر دیتی ہے۔ اگر یہ ساری صفات ایک معلمہ میں پائی جائیں تو ایک اعلیٰ درجے کی استانی بن جائے گی، اور اگر ان صفات کا استعمال کر کے معصوم بچوں کو علم کے نور سے منور کیا جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی شخصیات اور انسانیت کے معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ معلمات بخوبی استانی کے ساتھ ساتھ ایک ماں کا کردار بھی نبھاتی ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اکثر معلمات میں خوبی پائی جاتی ہے جو اسکولوں میں موجود سارے بچوں کو یکسانیت کے ساتھ ماں کا پیار دیتی ہے، لیکن اکثر یہاں بچے اسکول نہیں جاتے کیونکہ ان کے اندر ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا اور معصوم بچہ ابتدا میں صرف اپنے والدین کو پہچانتا ہے کہ دوسروں کی جانب نہیں جانتا۔ اب ان معلمات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسکولوں اور مدرسوں میں بچوں کا استقبال ماں کی ممتا اور محبت کے ساتھ کریں، تاکہ یہ معصوم بچے اپنی ماں کی پیار و محبت سے محروم نہ ہو جائے اور انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہماری حقیقی ماں کون ہے، اور وہ خوشی خوشی روزانہ اسکول آنے کی ضد کریں۔ اس طرح کئی نیک اور عمدہ کام صرف اور صرف معلمات ہی انجام دے سکتی ہیں۔ ایک معلمہ کی طرف سے اسکولوں میں ایک بچوں کا استقبال کچھ اس طرح ہونا چاہیے، اور یہ اشعار تمام معلمات کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ میری جولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے سارے بانٹ لیں گے ہم۔ یہ محبت کی تجارت بھی انوکھی ہے لیکن منافع چھوڑ کر خسارے بانٹ لیں گے ہم۔ ہے نئی نئی یہ کلیاں ہمارے پاس ہی بیٹھی، اپنی دلکش اداؤں سے سہارے بانٹ لیں گے ہم۔ چمن کے ان گلوں کو دکھا
دکھائیں گے ہم نئی ڈگر، جہاں سے کھل کھلا کر ہی بہاریں بانٹ لیں گے ہم، سزائیں بھی مل سکتی ہیں وفاؤں کو بھی نبھا کر، مگر پھر بھی مل کر کے سہارے بانٹ لیں گے ہم، وفاؤں کی راہوں سے گزر کر ہی دم لیں گے، جزاؤں کی خاطر تو کہارے بانٹ لیں گے ہم۔ شکریہ۔